قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سفر معراج اور سفر اسراء اللہ رب العزت کے عظیم ترین معجزات میں سے معجزات ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو زمین کی سیر بھی کرائی، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ رات کے وقت جو سفر کروایا اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے آسمانوں کی سیر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اس عظیم ترین سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بہت سارے مناظر دیکھے، جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے، اور پھر واپس آ کر اپنی امت کو وہ مناظر بتائے تاکہ سب کو یقین کامل ہو جائے۔ بہت سارے شاعر حضرات ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم تو ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات مبارکہ کے اندر ہی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ نے جنت دکھائی تاکہ پورے یقین کامل کے ساتھ جا کر اپنی امت کو بتا سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو سیریں کرائیں، اس سفر کی ابتدا جس لفظ سے ہوئی، وہ لفظ بڑا قیمتی ہے۔ وہ لفظ ہے سبحان الذی اسرا۔ وہ میرا اللہ پاک ہے، وہ میرا اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے خزانے بھی لبریز ہیں، ان کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کیا کوئی اندازہ ہے کہ اس گنج بخش نے جب سے کائنات پیدا کی ہے تب سے وہ اپنی مخلوق کو روزی روٹی دے رہا ہے، اب تک کتنا خرچ کر چکا ہوگا، اب تک کتنا عطا کر چکا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خزانے آج بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے خزانوں سے کچھ ہم نے بھی وصول کرنا ہے اپنے لیے۔ جس کو رزق کی بندش کا خطرہ ہے، جس کو یہ شکوہ ہے کہ میری روزی روٹی بڑی تنگ ہو گئی ہے، جس کو یہ ہو کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ کیا کرے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی دنیا سے جاتے وقت کہ میرے بیٹو لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرا کرنی والا، میرا دستگیر، میرا غوث اعظم صرف ایک اللہ ہے۔ میری عبادت، مالی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، حج عمرے ہوں یا زکوٰۃ ہو، سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پر کار بند رہنا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پکا رکھنا، ایمان نہیں ڈولنا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی ہو گئی تو قابل معافی ہو سکتی ہے، اگر عقیدہ ڈول گیا تو پھر عمل پہاڑوں جیسے بھی ہوں گے تو کک فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور دوسرا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت کی تسبیحات کرتے رہنا۔ ابو جی اس کا کیا فائدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا فائدہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ كُلُّ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ صلاۃ کل شیء، مخلوق میں سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز کی نماز، ہر چیز کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر مخلوق اس کے ساتھ تسبیحات کرتی ہے۔ اور فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، ساری مخلوق کو اللہ اس تسبیح کی بدولت رزق دیتا ہے۔ تو جس کو رزق کی بندش کا خطرہ ہو
وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرا کرے، اپنی زبان پہ چڑھائے ہر ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہے۔ تو یہ تسبیحات اللہ رب العزت کی اتنی بابرکت تسبیحات ہیں کہ رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مان رہا ہے کہ میرا گنج بخش اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کمی کوئی نہیں، اور مانگ بھی اسی سے رہا ہے، کسی ایسے شخص سے نہیں مانگ رہا کہ جس کی اپنی جیب کھوٹے سکے ہو، جس کی اپنی جیب خالی ہو، اس سے کیا دینا ہے؟ تو جس سے مانگنا ہے اس سے مانگے تو وہ مالک خوش ہو جاتا ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی بڑی فضیلت بیان کی، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ کہہ لے لا الہ الا اللہ، غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس بندے کے گناہ ہوں گے تو اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ تو اس تسبیحات کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 2 4 5 منٹ لگتے ہیں، تو 5 منٹ تو اپنی زندگی کے لیے نکال ہی لینے چاہیے، آخرت کا ذخیرہ بھی بنا لیں اور دنیا میں رزق کا بندوبست بھی کر کے اٹھ جائیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب اللہ ترازو لگائے گا قیامت والے دن، اس ترازو میں یہ کلمے وزنی بڑے ہوں گے، اور خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے آسان ہے، ہر ان پڑھ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھتے رہا کریں، اللہ کی شان بیان کرتے رہے کریں، اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد واقعہ معراج سے ہمیں جو سبق ملے تھے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، پہلا سبق یہ ملا کہ ایمان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، ایمان ہوگا تو آخرت بنے گی، ایمان نہیں ہے تو آخرت گئی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، آپ نے مینا میں اعلان کرایا باقاعدہ حج کے موقع پر اعلان کیوں کروایا؟ کہ ساری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے تھے، مسلمان ہر قبیلے سے آئے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے اس موقع پر اعلان کروایا کہ لوگوں لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں سوائے مومنوں کے اور کسی نے نہیں جانا۔ یہ کون سی ہستی بتا رہی ہے؟ جس نے جنت اور جنت میں جانے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وہ ہستی بتا رہی ہے کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے، اس لیے جنت کی فکر کر لو اور اپنے ایمان کو بہتر بنا لو۔ تو ایمان خراب کب ہوتا ہے؟ جب ہم قصے اور کہانیاں سنتے ہیں۔ اب مولوی صاحب نے 27 رجب آ گئی ہے تو سٹوریاں سنانی ہیں، لمبی لمبی کہانیاں، ان کہانیوں پر نہ جائیں، ایمان خراب ہوتا ہے۔ ان کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنی زیارت کرائی، صرف زیارت ہی نہیں کرائی بلکہ بعض مولویوں نے باقاعدہ جفی پواتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے ساتھ عرش پہ اوپر جا کر جفی ڈال کے ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈنگر اگے جڑے بیٹھے نے وہ سبحان اللہ کی جاندے نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو معراج کی رات اللہ کی زیارت ہوئی یا پردے میں رہ کر صرف ملاقات ہوئی؟ پوچھ لیتے ہیں نا، اللہ کے نبی سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو آپ کسی پوچھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ مولوی صاحب نے تو لمبیاں لمبیاں سٹوریاں سٹانیاں ہیں چونکہ فنڈ بھی اکٹھا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے پہلے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ سے ملاقات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے ترین نبی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ طور پہاڑ پہ آ جا موسیٰ، میرے ساتھ ملاقات کر لے، آگے تعلیمات لے لے، اپنی امت کے لیے ہدایات لے لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاڈ چاہ کے اللہ پھر اب میں اوپر بلایا ہے، روز گلاں باتاں تو ہو ہی جاندیاں نے، رب ارینی انظر الیک، اللہ دیکھنے کا موقع بھی تو دے، مجھے زیارت کرنی ہے۔
اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے کہ تو کیسا لگتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ لن ترانی، موسیٰ ابھی تیری آنکھوں میں وہ قوت ہی نہیں ہے، کیسے دیکھو گے؟ نہیں اللہ میں نے دیکھ کے جانا ہے. تو اللہ نے کہا اچھا پھر پہلے اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر سکا تو پھر تو بھی کر لیں گا. تو جب اللہ نے ایک جھلک دکھائی پہاڑ کو تو پہاڑ ریت کا ڈھیر بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آئی تو کہنے لگے اللہ میری توبہ، آئندہ اس طرح کا مطالبہ نہیں کروں گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ نے جو کہا نا لن ترانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ان آنکھوں کے ساتھ کوئی بشر اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا. اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی قوت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجابہ النور، اس مالک نے اپنے چہرے کے اوپر نورانی پردے ڈالے ہوئے ہیں. لو کشفہ، اگر وہ اللہ پردے ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ البصر، تو اللہ کی بصارت جہاں تک جائے پردہ ہٹنے کی وجہ سے اس نور کی تپش سے ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، کوئی چیز بچے ہی نہ. تو یہ اس مالک نے ابھی قانون بنایا دنیا کے لیے. آخرت میں کچھ قانون اور ہیں. آخرت میں اللہ رب العزت کے قانون بدل جائیں گے. اللہ رب العزت جنتی جب جنت میں جائیں گے تو زیارت بھی کرائیں گے، لیکن دنیا میں ممکن نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ معراج کی رات زیارت ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، میرا رب تو سراپا نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد مسروق نے پوچھا یا امتا، اما جی حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اماں جی کہتی ہیں لقد کف شعری، پتر کی پوچھ بیٹھے ہیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف کی وجہ سے میرے تو لو کنڈے جنہوں سی پنجابی جانے وہ کھڑے ہو گئے. یہ کیسا سوال کیا ہے؟ اماں جی سوال تو ذہن چاہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے ہیں تو ہو سکتا ہے دیکھا ہو. تو فرمایا من حدثک ان محمد رعا ربہ فقد کذب. ام المومنین کہہ رہی ہے کہ جو بندہ تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو کیا معراج کی رات دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے زیادہ قریبی اللہ کے نبی کے اور کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اللہ نے اپنی زیارت پردے کے پیچھے سے کرائی ہے، ویسے نہیں. لیکن جنت میں جب جائیں گے مومن، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہم سب کا مقدر جنت الفردوس بنا لے. جب جنت میں جنتی جائیں گے تو پھر کیا قانون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آج تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. اس جنت میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور یہاں انعام کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون، جو دل میں خواہش آئے مانگو وہ ملے گا، جس چیز کی خواہش کرو گے وہی ملے گا. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تمہارے لیے ایک انعام اور بھی ہے. وہ انعام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت سپیشل پروٹوکول دیکھے جنتیوں کا، محبت دیکھے رب کی، اپنے مالک اپنے خالق کا پیار دیکھے کہ وہ مالک خود آ کر پوچھے گا حل ازیدکم، کچھ اور چاہیے جی؟ جیسے مہمان کو نہیں پوچھتے آگے، ہاں جی کچھ اور؟ رہتا پڑا ہے، دہی پڑی ہے، سلاد پڑی ہے، ہر چیز تو پہلے اس دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے، پھر بھی آگے مہمان کی عزت افزائی کے لیے پوچھتے ہیں جی کچھ اور چاہیے؟ تو اللہ جنت میں ساری نعمتیں دینے کے بعد پوچھے گا حل ازیدکم، میرے بندوں کچھ اور چاہیے تو بتائیں. تو بندے کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا ہے، جہنم سے نجات دے دی ہے، انعامات والی جنت دے دی، اور کیا چاہیے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے نورانی پردے ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا.
تو یہ دیدار جنت کی ہر نعمت سے بڑھ جائے گا. مومن کہیں گے کہ ہون آیا چس جنت چاؤن دی, اب آیا ہے مزہ جنت میں آنے کا کہ جب ہر نعمت اس دیدار کے سامنے چھوٹی لگنے لگ جائے گی. تو جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت میں دیدار کرائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سارے بندے ایکو ٹائم کیویں اپنے رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا دن سورج نکلا ہو, بادل کوئی نہ ہو, صاف موسم ہو, سورج نکلا ہو تو ساری مخلوق دیکھ لے کہ نہیں, ساری مخلوق کو سورج نظر آتا ہے. اندھیری رات ہو, موسم بالکل صاف ہو اور چاند نکلا ہو تو دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں لوگ ہیں سب کو چاند نظر آتا ہے. فرمایا تم بھی اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے. رش کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ بھیڑ بڑی تھی تو مینوں تو دیدار ہویا ہی نہیں ہے, سب کو ہوگا, لیکن ہوگا کہ ان کو صرف مومنوں کو. اپنے رب کے دیدار صرف مومن کریں گے اور یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوگا جنتیوں کے لیے. جہنمیوں کو یہ دیدار رحمت والا کوئی نہیں ہونے لگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سب کو یہ دیدار نصیب فرما لے. لیکن اس دیدار کی قیمت ہے ایمان, اللہ پر ایمان. اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیے, یہ بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات, ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنات ہیں, باغات ہیں. تجری من تحت الانہار, ان کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی. 4 نہریں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے گزریں گی. دودھ کی نہر, پاکیزہ شراب کی نہر, صاف ستھرے پانی کی نہر اور دودھ کی نہر. 4 نہریں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے گزریں گی. تو یہ ہے وہ جنت جو میووں سے انعامات سے بری ہے, لیکن ملی کن کو ہے؟ یہ ان کو ملے گی جو ایمان والے ہیں. اللہ ہم ان ایمان والوں کو میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایمان ہوا تو منظر کیا ہوگا؟ جب دنیا میں سے آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی اس وقت اس بندے کے پاس جس کے سینے میں اللہ کا ایمان ہے, اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کر دے. کہیں چائنیز پھولوں کی طرح بے خوشبو نہ ہو, اس میں خوشبو بھی ہونی چاہیے, کرنٹ بھی ہونا چاہیے. کرنٹ والا ایمان ہوا تو فرشتے آتے ہیں جنت سے کفن لے کر, جنت کی خوشبو لے کر, اور ان کے چہرے ایسے خوبصورت جیسے سورج کی چمک ہو, چمک دمک ہو, روشن. اور وہ آ کر اس سے اتنی دور بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے, دور کے ڈرے بھی نہ, بندے کو خوف زدہ بھی نہیں کرنا. فرشتے آ کر اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں اے جنتی روح آ جا, نکل آ, اب جسم سے نکل آ, تمہارے وقت جانے کا وقت ہو گیا. جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے, کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں آخری قطرہ پانی کا ہو اور آپ اس کو الٹا دے تو وہ قطرہ دڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اس روح کو پکڑ کر جنت کے کفن کے اندر لپیٹ کر اسرائیل لے کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین میں رکھ دو, روح کو علیین میں جمع کرا دو, اور قبر کے اندر اس کا جسم ہوتا ہے. مومن بندے کو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ وہ حساب کتاب میں بھی پاس ہو جاتا ہے. پاس ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دو, اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو جہاں سے میٹھی ہوائیں خوشبوئیں اس کی طرف آتی رہیں گی. اور یہ کہے گا بار بار اللہ قیامت کب ہوگی, کب ہوگی. اس کو جنت میں اس کا محل دکھایا جاتا ہے صبح شام کے, وہ تیرا گھر ہے جہاں تو انہیں پہنچنا ہے. تو یہ اللہ سے منتیں کرے گا کہ اللہ قیامت کب آئے گی, میں نے گھر جانا ہے. تو اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس, نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا جس کو کوئی بے رام نہیں کرتا. تو بھی سو جا, جب وقت آئے گا تجھے اٹھا لیں گے. یہ ہے ایمان کی قیمت, ایمان کا فائدہ. اور اگر ایمان نہیں ہوا تو پھر برے حالات نے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے.
जहन्नम के टाट बदबूदार गंदे लेकर फरिश्ते आएंगे और उसकी रूह को इस तरह खींचेंगे जैसे कांटेदार झाड़ी के ऊपर ब्रीक दुपट्टा डालकर गीला करके डालकर खींचा जाए तो वो तार तार हो जाता है। इस तरह उसकी रूह को निकाला जाएगा और गंदे बदबूदार टाट में लेकर जब आसमान की तरफ जाएंगे तो आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा, इसको जहन्नम में फेंको, इधर से ही, मेरे पास लाने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको मुआफ फरमा दे। ईमान ईमान अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे। जिनको अल्लाह ईमान अता फरमाता है उनके साथ अल्लाह का वादा है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि अल्लाह उनको दुनिया में भी साबित कदम रखता है, वो हौसले के साथ जीते हैं, तंदुरुस्ती बहादुरी के साथ मार के मारते हैं, और जब दुनिया से जाने लगते हैं तो कब्र में सवालों के जवाब भी वो जवान मर्दों की तरह देते हैं। अल्लाह का वादा है कि मैं कायम दायम रखूंगा उनको। कायम दायम रहने की मिसाल सऊदी अरब के एक डॉक्टर हैं, दिल के मरीजों का इलाज करते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपके पास तो दिल के मरीज आते हैं, कोई दिल हार के आ जाता है, कोई जीत के टुर जाता है, कोई वाकया सुनाएं जिससे ईमान ताज़ा हो जाए। कहने लगे कि मेरे पास तो हर रोज ही बेशुमार मरीज आते हैं, कईयों की लाशें जाती हैं, कई तंदुरुस्त होकर चले जाते हैं। कहते हैं एक बाबा जी आए तो मुझे पता चल गया कि बाबा जी का आखिरी वक्त है, हार्ट बीट कम हो रही है, ब्लड प्रेशर भी गिर रहा है, सब गिर रहे चीजें, बाबा जी अब थोड़ी देर के मेहमान हैं। तो मैंने कान में जाकर कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक मरीज जब आखिरी सांस ले रहा हो तो उस वक्त उसको कहना चाहिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। जब जनाजा उठाते हैं कलमा शहादत, उस वक्त रौला पाने का फायदा ही कोई नहीं, उस वक्त वो सुन रहा है, अगर सुन भी ले तो पढ़ लेगा, नहीं कोई फायदा नहीं, जहालत है। और सब तो ज्यादा किल दा वो है जिन्हें नमाज कभी नहीं पढ़ी होती, जिसको जनाजे की एक दुआ भी नहीं आती, सब तो ज्यादा जोर वो लांदा कलमा शहादत। तो मैनू भी आया जी, मेरी नोट कर लो, हाथ नहीं ला लिया जी, मैं आ गया जी। तो कलमा शहादत कब पढ़वाना है? जब मैयत आखिरी टाइम आपको महसूस हो रहा हो, उस वक्त उसको कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। कहते मैंने चाचा जी को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, चाचा अखा भी नहीं खोलता, चखा मीटिया ने मस्त होया। मैंने कहा शायद चाचे ने सुना नहीं, मैं दोबारा फिर जाके कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चाचा जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। चाचे ने फिर भी अखा नहीं खोलियां। तीसरी दफा जब मैंने कहा ना तो चाचे ने अखा खोलियां तो गुस्से हो गए, कहता सारी उम्र डॉक्टरी की थी, कख भी नहीं कीता, तेन तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं पढ़ना हुंदा। आंदा मैं ठिठक गया कि बाबा तो बाबा करंट वाला है। बाबा जी की होया है? चाचा जी की होया है? कहते तू सारी उम्र डॉक्टरी करता रह गया, तेन तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना नहीं हुंदा। कहना मैं कहा चाचा जी फिर तुसीं मैनूं पढ़ा दिओ, किवें पढ़ी दा? ते चाचा जी कहते ने इस तरह पढ़ ला, लम्मा करके ला इलाहा इल्लल्लाह, इंज पढ़ी दी ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना पढ़ा के चाचा जी की रूह अल्लाह को चली गई। कलमा पढ़ाते हुए, तालीम देते हुए चला गया अल्लाह के पास। उसके मुकाबले में बदकिस्मत डॉक्टर साहब कहते हैं एक बुजुर्ग आए और उनको मैंने कहा चाचा जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, चाचा जी कूड़ियां पांदे ने, जुबान नहीं हिलदी। दूसरी दफा फिर कहा चाचा जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, चाचा कोई नहीं बोलता। तीसरी दफा फिर कहा चाचा जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। चाचे की जुबान चली तो चाचा कहता पुत्र मैनू समझ आउंदी पई है तू की आना पिया, पर जुबान चलदी नहीं। कैसे चले जब सारी जिंदगी चलाई ही नहीं, तो चले कैसे? एक ख्वाब वेखने छड़ दो कि सारी जिंदगी मौज मेला करांगे, सारी जिंदगी रब के नाफरमान रहेंगे और आखिरी टाइम पर मस्जिद नबवी में सजदे में मौत आएगी। वाह, ये ख्वाब ही ने, इंज होंदा कोई नहीं। शायद कोई लाखों में कोई एक खुशकिस्मत हो कि जिसको अल्लाह ऐसी पक्की तौबा की तौफीक दे दे कि उसको मौत सजदे में आ जाए, ऐसी पक्की तौबा वो कर ले कि उसको आखिरी टाइम पर कलमा नसीब हो जाए।
वगरना जिस बंदे ने जैसे जिंदगी गुजारी होती है मौत भी वैसे ही आती है। जिन कामों में वो लगा रहता सारी जिंदगी मौत भी वैसे ही आ जाती है। इसलिए अल्लाह से हर टाइम डरते रहें और अपनी मौत का इंतजाम कर लें कि मेरी मौत ईमान पर आ जाए। अल्लाह ताला हम सब को ईमान पर पक्का रखे और आखिरी टाइम पर ईमान के साथ दुनिया से रुखसत करे। या अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाना। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जहाँ गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद तोहफे भी दिए थे। मेहमान आए तो इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए तोहफे देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात मुलाकात के बाद तोहफे लेकर जब वापस आए तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि तोहफा क्या मिला है? तो आप सबको पता क्या कहा उन्होंने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 50 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं, मेरी उम्मत को तोहफा दिया है। 50 नमाजें अगर एक एक रकात भी होती 24 घंटियां 50 नमाज़, हर अद्धे घंटे बाद एक नमाज, हर अद्धे घंटे बाद एक नमाज अगर एक रकात भी पढ़नी पैंदी तो लग पता जाना सी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, तेरे से पहले मैं दुनिया में गया था, लोगों का हिसाब किताब मैं ला आया हूं, को नहीं पढ़ियां जानियां, तो अपने रब के पास जाएं, कुछ डिस्काउंट ले लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा पसंद आया, वापस गया, डिस्काउंट ले ली, फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाली भी ज्यादा नहीं, फिर गए। एंड पर जब 5 रह गई मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा कि अभी भी ज्यादा हैं, 5 भी नहीं पढ़ियां जानियां। तो ऊपर से आवाज आ गई, मेरे महबूब ला युबद्दलुल कौलु लदैया, हुन आई ना, हुन बदलनी कोई नहीं, लेकिन तेरी उम्मत के लिए इनाम यह है कि वो 5 पढ़ेंगे, मैं 50 का सवाब अता करूंगा। अल्लाह हम सबको 5 पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बना दे। दूसरा तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह ने खुसूसी तौर पर मुझे इनाम किया, मुस्लिम तोहफा दिया है। फरमाया जो बंदा इन 2 आयतों को रात को सोते वक्त पढ़ ले, काफाताहू, ये 2 आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी। किस चीज से काफी हो जाएंगी? अगर उसने तहज्जुद की नियत की थी कि मैं तहज्जुद के टाइम उठ के तहज्जुद पढ़ूंगा 11 रकात नफल और वितर, फिर उठ नहीं सका, नींद गहरी आ गई, सोया रह गया, तो वो जो 2 आयतें पढ़कर सोया था वो तहज्जुद से भी काफी हो जाएंगी। जिस बंदे ने ये 2 आयतें पढ़ ली उस रात कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई जहरीला जानवर उसको डंग नहीं मार सकेगा, अल्लाह की तरफ से हिफाजत हो जाएगी, ये काफी हो जाएंगी। और अगर कोई सूरह बकरा रोज पढ़ना शुरू कर दे, वो पढ़ सकता है रोज। आज सुबह मैं रास्ते में आ रहा था तो एक खातून का मैसेज आया कि जिंदगी हो गई है, मैं हर रोज सूरह बकरा पढ़ती हूँ, माशाअल्लाह। कहती पहले स्पीड कम सी, 2, 2.5, 3 घंटे लगते सन, फिर हौली हौली 1.5 घंटे ते आ गई हैं, तो हुण तो 1.25 घंटे च मैं पूरा पढ़ लेनी है सूरह बकरा, माशाअल्लाह। तो हुण लोगों ने डरा दिता है कि आंदे ने वो बड़ी भारी होंदी, वो ना पढ़ी, ये रोज पढ़ीए ना तो पुट्ठी पै जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इकराऊ सूरतल बकरा, लोगो सूरह बकरा पढ़ा करो, फ़इन्न अख़ज़हा बरका व तर्कुहा हसरा वला तस्ततिउ अल बतला, इसको पढ़ना वैसे बरकत है और जो इसको छोड़ दे उसके लिए काबिल हसरत है और कोई जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो पता नहीं केड़े बेवकूफ ने जेड़े कहते हैं कि इनू पढ़ना भारी बड़ा होंदा ही। बकायदा उस बीबी को डरा दिया। वो बीबी कहती है कि मुझे कहने वालों ने कहा कि हर रोज तू पढ़नी है, ये उल्ट पै जाना, तेरे कारोबार तबाह हो जाने ने, तेरे घर च आफत आ जानियां नहीं, मुसीबत आ जाए, ना पढ़िया कर। आमना के लाल कहते हैं पढ़ो, और ये पता नहीं कौन उल्लू है जो कहते हैं कि ना पढ़ो। तो ये सूरह बकरा बायसे बरकत है, पढ़नी चाहिए। तीसरा इनाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने 2 प्याले लाए गए, एक में शराब थी, एक में दूध था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया जी एक प्याला आप ले लें, ये आपका और आपकी उम्मत का मशरूब होगा, सेहतमंद, जो भी ले लें। तो अल्लाह के नबी ने जिब्राइल की तरफ देखा कि सज्जन है, मशवरा दे। उनका अल्लाह के नबी दूध वाला प्याला पकड़े,
تو اللہ کے نبی نے دودھ والا پیالہ پکڑا اور نوش فرمایا تو اوپر سے اعلان ہوا کہ یہ آپ کا اور آپ کی امت کا تحفہ ہے، یہ آپ کا اور آپ کی امت کا مشروب ہے، اور اگر آپ شراب والا پیالہ پکڑتے تو سب گمراہ ہو جاتے۔ اور ایک پرانا وزیر الو دا پٹھا آندا ہے پاکستان میں کوئی ملک تے شراب کھانا ہی کو نہیں ہے گے، کم از کم شراب پین واسطے تو ملنی چاہیے۔ حالانکہ پاکستان ماشاءاللہ خود کفیل ہے۔ ایک فیکٹری راول پنڈی چ ایویں دی بھی ہے جدی شراب پاکستان ہون باہر بھیجدا پیا۔ ایڈا وڈا کارخانہ بھی پاکستان چ ہے کہ شراب اب باہر امپورٹ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن انہوں پھر بھی کمی آلی ڈنگر نو، وہ آندا نہیں پاکستان میں شراب ہی نہیں ملتی، گل ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اگر شراب پیو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور چوتھا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے امتیوں میں سے جو امتی اس حالت میں فوت ہوا کہ لا یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، اللہ اس کے بڑے بڑے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ صرف ایک شرک چھوڑ دیں اور باقی کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ رحمت سے معاف نہ ہو سکی، اللہ نہیں کرتا، غصے میں آ گیا تو جہنم میں قید کر کے جیل میں سزا دے کے معاف کر دے گا، لیکن ایمان کی بدولت بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جنت کی سیر کرائی گئی وہاں جہنم کی سیر بھی کرائی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا ایک تنور ہے، تندور نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے، اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے آگ کے اندر جل رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جہنم کی آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل پاتے، پھر گر جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی چیخو پکار جاری ہے۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی قوم کے بدکار ہیں، پونڈ عاشق، یہ وہ لعنتی ہیں جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اور پاکستان میں ریکارڈ بنتے ہیں، ریکارڈ بدکاری کے بھی ریکارڈ۔ ایک خاتون پکڑی گئی ہے جس نے 8 سالوں کے اندر 100 نکاح کیے۔ بدکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ابھی پچھلا نکاح باقی ہے تو آگے اور، پھر اس کے گھر سے زیور لے کر بھاگی، آگے جا کے اور، پھر 100 نکاح اس نے کیے، 100ویں دفعہ وہ پکڑی گئی۔ تو یہ وہ بدکار ہیں خبیث جو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جس کے لمبے لمبے پتل کے ناخن ہیں۔ پتل نرم جا ہوندا ہے، سخت ہوندا ہے، پتل کے ناخن ہوں گے وہ، اور اپنے چہروں کو چھیل رہے ہوں گے، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی قوم کے غیبت کرنے والے مجرم ہیں۔ وہ غیبت جو ہماری مجلس گرم ہی نہیں ہوندی ہوتے تو بغیر، وہ غیبت جس کے بغیر محفل پاخدی نہیں۔ غیبت ہے کیا؟ اپنے بھائی کے عیب بیان کرنا مرچ مسالہ لگا کے، چس آ گئی آج تے مجلس سے بڑا مزہ آیا ہے، 3 گھنٹے 5 گھنٹے ساری رات بیٹھے اس بندے کی غیبت کر رہے ہیں جو مجلس میں موجود نہیں ہے، اور جو اٹھ کے چلا جائے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر اس کے اندر وہ عیب ہوں، مثلا ایک بندہ جھوٹا ہے تو انہوں کہا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ یہ چوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے عیب ہوں تو پھر غیبت ہے، اگر بغیر عیب ہوئے اس پر الزام لگاؤ تو یہ تو بہتان ہے۔ تو جو عیب ہے اس کو جا کر کہو نا، اس کو کہو کہ درست ہو جا بھائی، صحیح ہو جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو چھیل رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے
جو پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا اور پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر گر جاتے تھے، کپڑوں پر گر جاتے تھے، ویسے گندا ہی پھردا رہندا سی، احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو پینٹ والے حضرات ذرا خیال کر لیں، سردیاں پینٹ لانی اوکھی ہوندی تو ہمیں نہ پیشاب کر کے نکل پیا کرو۔ تو پیشاب کے قطرے قبر کی عذاب کا باعث ہیں۔ اور دوسرا جرم فرمایا کہ یہ غیبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں۔ سود چھوٹا گناہ، وڈا گناہ، پھر وڈا، پھر اس تو وڈا، 73 درجے ہیں سود کے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا ہلکا گناہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کریں، غیبت کر کے، اس کی غیبت کر کے، اس کو بدنام کر کے، اس کو بے عزت کر کے جب آپ یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ سود کا سب سے بڑا درجہ بھی پار کر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ یہ ایک اعلان ہے جی، آپ کی مسجد میں بروز منگل 20 جنوری بعد نماز مغرب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب فیصل آباد والے تشریف لا رہے ہیں، درس قرآن ہوگا، آپ سب بھائی اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوبصورت درس دیتے ہیں، سب سنیں، استفادہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک سوال ہے بڑا مزیدار تھا، ثواب درین کیا چیز ہے؟ مولوی صاحب اعلان کر دینا، چندہ دیو ثواب درین حاصل ہوئے گا۔ یہ ثواب درین کی ہوندا ہے؟ آخرت کا ثواب تو جنت کی شکل میں اللہ دے گا، اور دنیا دا ثواب کی ہے؟ وہ جڑیاں دیگاں مولوی نے پکانیاں نے پلیٹ تمہیں بھی لب جائے گی۔ ਹੋਰ ਕੀ ثواب درین ہیں؟ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੀਮ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ تو ثواب درین ہو جائے گا، نہیں تو نہیں۔ یہ غلط مطلب ہے۔ ثواب درین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی کا ثواب اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آپ کسی کے بھائی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کا نیکی کا اجر و ثواب دنیا میں بھی عزت کی صورت میں، دولت میں اضافے کی صورت میں، عمر میں برکت کی صورت میں اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کا ثواب ہے اور آخرت کا ثواب جنت ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثواب دارین حاصل کریں۔ تو بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے دوست احباب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے میرے مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ جتنے